میں جب یوزلی پرویز ہدبوئی کو چیلنج کرتا ہوں تو جو وہ آرگیومنٹس اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں ان کو چیلنج کرتا ہوں، مگر اس ویڈیو میں ایکچولی ایک ڈیفرنٹ اینگل سے ان کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو لوگ ان کے ساتھ فیملیئر نہیں ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا انٹروڈکشن کرتا ہوں۔ یہ ایک فزکس کے پروفیسر ہیں جو اسلام، فیمنزم، ملٹری انالیسس، پولیٹکس، جو بھی ٹاپک آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، اور ایکچولی یہ کسی بھی ٹاپک کے اندر ایکچولی ماہر نہیں ہے۔ فزکس کے اندر تو آپ ان کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکچولی بہت میڈیوکر قسم کا ریکارڈ ہے، اور جب اسلامک ہسٹری کو انہوں نے چھیڑنے کی کوشش کی، ان کی جو ایک کتاب ہے اسلام اینڈ ریشنالٹی، جس کے اندر وہ چیلنج کرتے ہیں اسلامک جو کلاسیکل نیریٹیو ہے جو اورینٹلسٹ پھیلا رہے تھے کہ امام غزالی نے سائنس کو تباہ کیا ہے، وہ آپ کو اس کتاب میں ملے گا، اور مختلف قسم کی فیلسیز اور انکنسسٹنسیز اور فیکچولی انکریکٹ اسٹیٹمنٹس آپ کو نظر آئیں گی۔ انہوں نے کرونا وائرس کے دوران بھی ایکچولی پھر سے اسلام کو اٹیک کرنے کی کوشش کیا، اور اس کی ریفیٹیشن آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ یقین انسٹیٹیوٹ نے بھی ایک اسلام اور سائنس کے لحاظ سے ایک آرٹیکل پبلش کیا جس کے اندر آپ کو ہدبوئی کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل مس انڈرسٹینڈنگ، فلیٹ فوٹیڈ اسمپشنز ہیں، وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ریسنٹلی مجھے ایک بڑی ڈسٹربنگ چیز نظر آئی ان کے بارے میں۔ اوبیسلی یہ تو ساروں کو پتہ ہے کہ یہ کافی اینٹی اسلام ہے، اینٹی پاکستان ہے، پاکستان کی کریشن کو بھی چیلنج کرتے ہیں، پاکستان کے ہر انسٹیٹیوشن کو چیلنج کرتے ہیں، پاکستانی ٹیکسٹ بکس کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو انہیں نظر آئے جو سیکولرزم، ایکسٹریم سیکولرزم کے ساتھ نہ فٹ ہو، اس کو اٹیک کرتے ہیں۔ ایک بڑی ڈسٹربنگ چیز مجھے نظر آئی، ایک انڈین میڈیا آؤٹ لیٹ ہے جس کا نام ہے دا پرنٹ، اور یہ جو ہیں یہ ریگولرلی ملٹری انالیسس، پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ ان کی ویڈیوز بڑی پاپولر ہیں آن لائن، ان کی ویب سائٹ انڈیا کے اندر بہت پاپولر ہے، اور جو انڈینز انڈیا سے باہر رہتے ہیں، انگلش اسپیکنگ انڈینز، ان کے لیے بھی بہت ہی گو ٹو سورس ہے فار انالیسس۔ اور اس ویب سائٹ کے اندر آپ کو کلیئر ایجنڈا ملے گا اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور ایکچولی آپ کو نظر آئے گا کہ ہدبوئی ان کے لیے لکھتے ہیں۔ اور یہ بڑی ڈسٹربنگ چیز ہے کہ ایک بندہ ایک ملک کے اندر رہ کے اس ملک کے اندر ایسے ایک سیکیورٹی مل رہی ہے جو اگر وہ انڈیا چلا جائے، مودی کے خلاف بات کرے، وہ غائب ہو جائے گا، مگر پاکستان کے اندر بیٹھ کے اور ایکچولی ڈائریکٹلی اس میڈیا آؤٹ لیٹ کے لیے لکھتا ہے۔ اور کیا لکھتا ہے؟ پاکستانی ٹیکسٹ بکس کو چیلنج کر رہا ہے، پاکستانی علماء کو چیلنج کر رہا ہے، پاکستانی ملٹری کو چیلنج کر رہا ہے، پاکستانی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ بڑی پیتھیٹک چیز ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی اچھی لگتی ہے، دوسری لگتی ہے، یہ گورنمنٹ اچھی لگتی ہے، دوسری اچھی لگتی ہے، آپ سیکولر ہیں یا ریلیجس ہیں، جو بھی آپ جس بھی ڈیموگرافک کے اندر آپ فٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر، اس چیز پہ ہم ایگری کر سکتے ہیں کہ یہ بڑی پیتھیٹک اور لو لیول چیز ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے، آپ کا جو ایکسسٹینشیل تھریٹ ہے، جو انڈیا جو ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے آ کے پاکستان میں آ کے اپنی ایئر فورس بھیج کے بمباری کی ہے، پاکستان کے اندر ڈیکیڈز کے لیے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، پاکستان کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلوچستان کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہر قسم کا آپ وائلنس، کیوس، ٹیررزم پھیلا رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں، کشمیر کے اندر جو کر رہے ہیں، اس کے باوجود ایک بندہ پاکستان میں رہ کے ان کے میڈیا آؤٹ لیٹ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ ہدبوئی انڈین ایجنٹ ہے، مگر ایک یوزفل بندہ ہے کہ ایک بندہ آئیڈیالوجیکلی پاکستان کو چیلنج کر رہا ہے، اسلامک آئیڈینٹی کو چیلنج کر رہا ہے۔ پاکستان میں دیکھیں بہت یہ ایجنسیز، یہ خفیہ ایجنسیز جو ہیں، وہ انڈین ایجنسیز، ویسٹرن ایجنسیز، اسرائیلی ایجنسیز، ہر قسم کی ایجنسیز جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنی چاہ رہی ہیں کوورٹلی، پھر اوورٹلی ان کے این جی اوز، ان کے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، ان کے جو نیریٹیوز ہیں، ان کی جو گورنمنٹس ہیں، یہ کوشش کرتی ہیں پاکستان کو سیکولرائز کرے۔ اسی لیے ہدبوئی کی طرح لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں بہت سے ڈفرینٹ ایتھنک گروپس ہیں، بلوچ، پٹھان، پنجابی، سندھی، روہنگا لوگ ہیں، بنگالی لوگ ہیں، ڈفرینٹ لوگ ہیں، مہاجر ہیں، تو ان کا یونیفائنگ فیکٹر کیا ہے؟
یونیفائنگ فیکٹر ہے لا الہ الا اللہ، یونیفائنگ فیکٹر ہے کہ ہم ایک اسلامک نیشن ہیں. اس یونیفائنگ فیکٹر کو ہود بوائے چیلنج کرتا ہے، پاکستان کی کریشن کو چیلنج کرتا ہے، پاکستان کی اسلامک آئیڈینٹی کو چیلنج کرتا ہے، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اس کو چیلنج کرتا ہے. یہ ایکچولی کس کو سرو کرے گا؟ یہ جو اینٹی اسلامک آئیڈینٹی جو اس کو یہ پھیلانا چاہ رہا ہے، کس کو سرو کرے گا؟ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو خاص طور پہ انڈین ہیں، یہ ان کو سپورٹ ملے گی اس کے ایکٹیویزم کے تھرو. اور یہ جو باقی سیکولرسٹ ہیں آپ کو نظر آئیں گے، جو پاکستان کے اندر ہود بوئی کی طرح ایکسٹریم سیکولرسٹ ہیں، یہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ایکچولی ان کو سپورٹ ملتی ہے، مورل سپورٹ ملتی ہے، مختلف قسم کی آن لائن سپورٹ ملتی ہے انڈین رائٹ ونگ سے. کیونکہ اوبویسلی اگر پاکستان کو ویکن کرنا ہے تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ ایکچولی تھرو اسلامک آئیڈینٹی، پاکستان کی اسلامک آئیڈینٹی، اسلامک یونٹی، اس کو تباہ کیا جائے. دیکھیں اسلام کے اندر، اور یہ چیز آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، جہاں پہ بھی آپ کو علماء ملیں گے، رائچس گڈ علماء ملیں گے، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کوئی مسلمان ایک مسلمان ملک میں رہ کے اپنی گورنمنٹ کے خلاف ریبیل نہیں کر سکتا. یہ اسلام کے اندر الاؤڈ نہیں ہے. اسلام کے اندر اگر آپ کو ایک گورنمنٹ اچھی نہیں لگتی، آپ ووٹ کر کے ایک اور گورنمنٹ لے کے آئیں، جو بھی ہے، مگر ریبیل نہیں کر سکتے، اوپن فائٹ نہیں کر سکتے اسٹیٹ کے خلاف. انٹلیکچولی اسٹیٹ کی جو آئیڈیالوجیکل بیسس ہے اس کو بھی چیلنج نہیں کر سکتے. ہود بوئی یہی تو کر رہا ہے، پاکستان کی آئیڈینٹی کو چیلنج کر رہا ہے، پاکستان کی کریشن کو چیلنج کر رہا ہے. ہود بوئی اور یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں جن کی فورن بیکنگ ہے، بلوچستان لبریشن آرمی، یہ سندھ کے اندر ایک اور گروپ ہے، یہ تحریک طالبان پاکستان، یہ ویریس ٹائپس آف یہ ٹیررسٹ ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں جن کو آرتھوڈاکس اسلام ٹوٹلی ریفیوٹ کرتا ہے. ان گروپس میں جو اوبویسلی وائلنٹ ہیں، اور ہود بوئے میں سامنے آپ کو کوئی سملارٹی نہیں نظر آئے گی، مگر ایکچولی یہ آئیڈینٹیکل ہیں. یہ لوگ ریلیجس ہیں، یہ سیکولر ہے، مگر ان میں ایک چیز کامن ہے، یہ دونوں پاکستانی آئیڈینٹی کو اور اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور انٹلیکچولی آرگیومنٹس دیتے ہیں اگینسٹ دا کریشن آف پاکستان، اگینسٹ پاکستان اٹ سیلف. تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ سارے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہود بوئی ڈائریکٹلی انڈیا سے فنڈنگ مل رہی ہے، جو باقی سیکولرسٹ ہیں ان کو فنڈنگ مل رہی ہے، مگر یہ یوزفل ایڈیٹس ہیں، یہ نمک حرام لوگ ہیں جو ان کے لیے یوزفل ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہمیں چیلنج کرنا ہے ان لوگوں کو، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ہمیں انٹلیکچولی نہیں دکھانا کہ ان کی آرگیومنٹس کے اندر فیلسیز ہیں اور یہ فالس اسٹیٹمنٹس استعمال کرتے ہیں، اسلامک ہسٹری کو مس یوز کرتے ہیں، مس ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ چیزیں کافی نہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ فٹ کہاں ہوتے ہیں، ان کا ایکچول جگہ کہاں ہے بڑے پکچر کے اندر. اب دیکھیں انڈیا کے اندر جو اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں پہ، میری گفتگو ہوتی ہے لوگوں سے جو انڈین مسلمان ہیں، آپ کو صاف پتہ چلے گا اتنا ظلم کیا جا رہا ہے ان کے اوپر. کشمیر کے اندر جو ظلم کیا جا رہا ہے، اور اس کانٹیکسٹ کے اندر کہ جہاں پہ اسلام کے دشمن اتنا ظلم کر رہے ہیں، اور آپ کو دنیا میں جتنی نفرت اس کرنٹ انڈین گورنمنٹ کی ہے اسلام کے خلاف، آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. تو ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرنا، ان کے میڈیا آؤٹلیٹ کے لیے لکھنا، کیونکہ دا پرنٹ ہو یا یہ ہو یا وہ، یہ سارا ایک ہی نیریٹو کا ہے، ڈفرینٹ اسپیکٹرمس کے اندر سیگمنٹس ہیں نا. تو اس چیز کو اگر آپ پاکستان میں ہیں، تو اگر آپ سیکولر ہیں یا ریلیجس ہیں یا اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم ساروں کو اس چیز پہ ایگری کرنا چاہیے کہ ہود بوئی کی جو ایکسٹریم سیکولرزم ہے اور جو اس کا بیہیویئر ہے، یہ ڈسگریسفل ہے. کم سے کم، بے شک آپ ریلیجس ہوں یا نہ ہوں، اس بات پہ ہم آن منیمم ایگری کر سکتے ہیں کہ یہ جو نمک حرام بیہیویئر، جو گورا کمپلیکس اسے ہے، اور یہ جو ایبسولوٹ ڈسگریس یہ بندہ ہے، اس پہ ہمیں ایٹ لیسٹ ایگری کرنا چاہیے. اور اوبویسلی
جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں ان کو تو اسلامک ہسٹری کو یہ جو مس ریپرزینٹ کرتا ہے اور اسلامک آرگیومنٹس کو یہ مس ریپرزینٹ کرتا ہے، اسلام کے خلاف یہ جو آرگیومنٹس بناتا ہے اور اپسو فیکٹو یہ پاکستان کے خلاف جو یہ آرگیومنٹس بناتا ہے، ان ساری چیزوں کو انٹلیکچولی ریفیوٹ کرنا چاہیے، مگر ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ایکچولی اوور آل پکچر کے اندر یہ کہاں فٹ ہوتا ہے.